جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو خود پسند کر کے دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مہربان کہ اپنے بندوں کو اللہ نے خود پسند کر کے ایک مبارک زندگی کامیابی کی ضمانت اور وہ ذات کا حیات کیا جس میں دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں. اس لیے دین کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ کامیابی کے لیے تلاش کرنا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. اللہ نے تو خود پسند کر کے اپنا مبارک دین اسلام اپنے بندوں کو عطا فرمایا. اب اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہر بندہ اور ہر انسان اللہ کی پسندیدہ زندگی کو اور اس پسندیدہ دین اسلام کو جو خود اللہ نے پسند کر کے دیا ہے یہ خود بھی اس دین اسلام کو اپنے سینے سے لگائے اور اپنی زندگی اس دین کے مطابق گزارے. تجارت میں، زمینداری میں، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، ایمانیات میں، عبادات میں، اخلاق میں اور معاملات اور معاشرت میں، زندگی کے ہر شعبے میں جو طریقہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے اور جو دین اسلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں اس طریقے کو اختیار کرنا یہ اس بندے کے ذمے ہے. تو اس یقین سے دین پر عمل کرنا کہ کامیابی کے ذریعہ ملک اور مال نہیں ہے، دنیا کے مادی اسباب یہ نہ دنیا میں کامیابی کا ذریعہ ہے اور نہ آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، بلکہ ہر حال میں، ہر شعبے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب صرف اور صرف اللہ کا دین اسلام ہے. اور اسلام نام ہے اس بات کا کہ ہر حال میں اللہ کی چاہت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے پورا کر. ہر حال میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرا دل کیا چاہتا ہے، میری برادری کیا چاہتی ہے، میری قوم کیا چاہتی ہے اور میرا ماحول کیا چاہتا ہے، بلکہ میں نے یہ دیکھ کے چلنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. میں ہر حال میں اپنے اللہ کی چاہت کو اس طرح پورا کروں گا جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا. یہ ہے کامیابی کا ذریعہ. تو یہ یقین ہمارے دلوں میں اترے کہ دین اسلام ہی ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. اور میرے محترم دوست بزرگوں، یہ دین ہماری اور آپ کی اور سارے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو آپ کے نہج اور آپ کے طریقے پر اس کو اللہ نے سبب بنایا ہے. تاجروں کی زندگی میں کیسے دین آئے، زمینداروں کی زندگی میں دین کیسے زندہ ہو جائے، غریبوں کی زندگی میں، مالداروں کی زندگی میں، بادشاہوں کی اور محکومین کی زندگی میں دین زندہ کیسے ہوگا، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت آپ کے نہج اور طریقے پہ وجود میں آئے گی تو اللہ رب العزت دین کو زندہ کرے. مال کی محنت سے دین زندگی میں نہیں آئے گا، حکومت کی محنت کرنے سے دین زندگی میں نہیں آئے گا، زمینداری کی محنت سے دین زندگی میں نہیں آئے گا، بلکہ دین زندہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت جب آپ کے نہج و طریقے کی ہوگی تو اللہ رب العزت دین کو زندہ کرے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے اندر بنیادی بات یہ ہے کہ خود چل کے لوگوں کے پاس جانا، نقل و حرکت، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان اپنا مال لے کر انسانوں کی ہمدردی اور خیر خواہی میں بے غرض ہو کر اللہ کے بندوں کے پاس جا کر سب سے پہلے یہ آواز لگانا کہ لوگوں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اللہ ہی ہمارا مقصود ہے اور اللہ ہی ہمارا مطلوب ہے.
اور اللہ ہی ہمارا محبوب ہے. ہم ہر حال میں اپنے اللہ کے حکم کو دیکھ کے چلیں گے اور اس طرح اللہ کے حکم کو پورا کریں گے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کو پورا کیا. اس کے لیے اللہ کے بندوں کے پاس خود چل کے جانا اور انسانیت کی ہمدردی اور خیر خواہی اور ان کی ہدایت کی چاہت اور انسانیت پر رحم و شفقت کے جذبے کے ساتھ کہ یہ اللہ کے بندے، یہ اللہ کا کنبہ ہیں، اگر یہ اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی گزارتے رہے تو ان کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی. یہ دنیا میں بھی ذلت کے گڑھوں میں گریں گے اور آخرت کے اندر ہمیشہ کی ذلت ان کا مقدر بنے گی. تو انسانیت کی ہمدردی اور خیر خواہی کا دلوں میں ہونا یہ نبیوں کا شیوا ہے. نبی اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، اپنے قوم پر مہربان ہوتا ہے، اور ماں باپ اتنی محبت نہیں کرتے جتنی محبت ہر نبی کو اپنی امت سے ہوتی. اس لیے ساری دنیا کے انسانوں کو جنت میں لے جانے کا جذبہ اور انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کا جذبہ اور ان کو اللہ کے سامنے جھکنے والا بنانا، مخلوق کا تعصب دلوں سے نکال کر ایک خالق کا تعصب دلوں میں پیدا کرنا اور مال کی زندگی بننے کے یقین دلوں سے نکال کر اعمال کی زندگی بننے کے یقین پیدا کرنے کی محنت کرنا، دنیا کی فکر ختم کر کے آخرت کی فکر دلوں کے اندر پیدا کرنے کی محنت کرنا. اس کے لیے اپنی جان بھی لگانا، اپنا مال بھی لگانا اور اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا. جو اللہ کے دین کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل میں اپنے جان و مال کا جذبہ، اپنے جان و مال کو اللہ کے دین پر انسانیت کی ہدایت کے لیے لگانے کا جذبہ رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ اپنے دین کا کام لے. یہ دین دنیا میں جو زندہ ہوا اور ساری دنیا میں جو عام ہوا، ہدایت کی روشنی ساری دنیا میں پھیلی، یہ ایک بہت بڑی قربانیوں کے بعد ایک مجمع اس کے لیے بڑا قربان ہوا. اس نے اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنی جانیں لگا دی، اپنا مال لگا دیا، لیکن ان کے دل میں جذبہ یہ تھا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو. حضرت خالد کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ خالد پر رحم کرے، اس کے دل میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے علاوہ کوئی جذبہ نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حضور پاک علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے اور آپ کی تربیت کی برکت سے ایسے اللہ پہ جان دینے والے بنے اور ایسے اللہ رب العزت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے بن گئے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ان جذبات پر ساری دنیا میں ان کی قربانیوں کی بنیاد پر ساری دنیا میں اللہ نے دین کو چمکایا. صحابہ کرام میں سے ہر صحابی یہ جذبہ رکھتا تھا کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے میری جان لگ جائے اور میرا مال لگ جائے اور میری ساری صلاحیتیں قربان ہو جائیں، لیکن اللہ کا دین زندہ ہو اور اللہ مجھے اپنے دین کے لیے استعمال کر لے. یہ میری سعادت ہے. یہ میرا نہ اللہ کے اوپر کوئی احسان ہے نہ اللہ کے دین پر کوئی احسان. میرے محترم دوست بزرگوں، جو اللہ کے دین پر اپنا سب کچھ لگانے کا جذبہ رکھنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ اپنے دین کا کام لیتا ہے. دین کا کام ہر ایک سے نہیں لیا جاتا. اللہ رب العزت تو انسانوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت انسانوں کے مال کو نہیں دیکھتے کہ اس کے بعد مال زیادہ ہے اس لیے اس سے دین کا کام لیا جائے، یا جس کی شکل و صورت زیادہ خوبصورت ہے اس لیے سے دین کا کام لیا جائے. اس لیے کہ شکل و صورت تو اللہ اپنے قدرت سے جس کو جیسی چاہتے ہیں دیتے ہیں. مال بھی اللہ کی تقسیم سے ملتا ہے، کسی کو اللہ نے کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، لیکن اللہ رب العزت انسانوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر یہ جذبہ تھا کہ ہم اللہ پر اپنا سب کچھ قربان کریں. اللہ کا دین ہماری جانوں سے زیادہ قیمتی ہے، ہمارے مال سے زیادہ قیمتی ہے، ہمارے اہل و اولاد سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے اور ہماری جانیں اس کے لیے قربان ہو جائیں، یہ ہماری سعادت کی بات ہے. یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لیتے. ایک استاد ہوتا ہے
اس کے ایک استاد کے ہزاروں شاگرد ہیں، اسے پانی کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور اپنی کسی خدمت کی ضرورت پڑتی ہے، تو استاد بھی اپنے شاگردوں میں سے اس شاگرد کا انتخاب کرتا ہے اپنی خدمت کے لیے، جس کے بارے میں استاد سے یہ معلوم ہو کہ میرا یہ شاگرد میری خدمت کر کے اپنی سعادت سمجھے گا، میری خدمت کو بوجھ نہیں سمجھے گا، بلکہ میری خدمت کو اپنی سعادت سمجھے گا۔ ایک بات ہے، اس کے 10 بیٹے ہیں، لیکن باپ بھی ان 10 بیٹوں میں اس بیٹے کا انتخاب کرتا ہے اپنی خدمت کے لیے، جس کے بارے میں باپ کو یہ معلوم ہو کہ میرا یہ بیٹا میری خدمت کر کے خوش ہوگا اور میری خدمت کرنے کا اس کے دل میں جذبہ ہے، میری خدمت کر کے یہ اپنے سعادت سمجھے گا۔ تو اللہ رب العزت تو ہر باپ سے زیادہ غیرت والے ہیں، ہر استاد سے زیادہ غیرت والے ہیں۔ اللہ بھی ایسے لوگوں سے کام لیتے ہیں اپنے دین کا کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ کے دین کے لیے اپنے جان و مال کو سب کچھ لگا دینے کا جذبہ۔ اللہ رب العزت تو کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ چاہیں بغیر کسی کی محنت کے انسانوں کے دلوں کے اندر ہدایت کے نور کو داخل کر دیں، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اللہ تعالیٰ چاہیں تو ساری دنیا کے انسانوں کو آنے واحد میں ہدایت دے دیں اور ان کے دلوں کے اندر ہدایت کے نور کو داخل کر دیں، اپنی طرف ان پہ رجوع ان کے دلوں میں رجوع پیدا کر دیں۔ لیکن بندوں کو نوازنے کے لیے اللہ ایسے بندوں کا انتخاب کرتے ہیں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کہ جو اللہ پہ اپنا سب کچھ لگا دینے کا جذبہ رکھنے والے۔ حضرت عبداللہ کے جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دعا ہے، حضرت عبداللہ بن جاش نے کیا دعا مانگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اللہم لقنی غدا رجلا شدیدا بأسہ شدیدا حرجہ فیقتلنی فیشدع انفی وأذنی، اے اللہ کل میرا مقابلہ ایسے کافر سے کرا جو بڑا جنگجو ہو اور بڑا طاقت والا ہو، وہ مجھ پہ حملہ کرے اور وہ مجھے شہید کر دے، مجھے قتل کر دے، پھر میرے ناک اور کان کو الگ الگ کاٹ دے، میرے جسم کی اعضاء کو الگ الگ کر دے، کل قیامت کے دن تو پوچھے کہ اے عبداللہ تیرے ناک اور کان کیوں کاٹے گئے؟ تو میں کہوں کہ اللہ تیرے اور تیرے رسول کے راستے میں کاٹے، اور تو کہے کہ ہاں واقعی میرے اور میرے رسول کے راستے میں کاٹے گا۔ صحابہ کرام نے خود اپنے آپ کو پیش کیا کہ اللہ ہماری جان حاضر ہے، تو نے ہمیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کو ہر وقت اس بات کا استحضار تھا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں نیا نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے، اس لیے آپ کی ختم نبوت کی برکت سے اب ہمیں اللہ نے وہ کام دیا کہ ساری دنیا کے انسانوں کے رخوں کو اللہ کی طرف پھیرنے والا کام یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہماری جانیں بھی اسی لیے ہیں، ہمارا مال بھی اسی لیے ہے، اس لیے ہم اپنی جان بھی اللہ پہ لگائیں گے، اپنا مال بھی اللہ پہ لگائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں کو بھی اللہ کو دے دیا اور اپنے مال کو بھی اللہ کو دے دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر فرما رہے ہیں واللہ انی لاجد ریح الجنۃ دون احد، اللہ کی قسم مجھے تو احد پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ ہر صحابی اللہ پہ جان لگانے کا جذبہ رکھنے والا تھا۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اور نکلتے نکلتے دعا مانگ رہے ہیں اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ اب تو مجھے اپنے اہل کی طرف واپس نہ لوٹائی، یہ میری جان حاضر ہے، میری صلاحیتیں حاضر ہیں، اے اللہ اپنے دین کے لیے مجھے قبول فرما، میرا سب کچھ تیرے دین پہ لگ جائے اور میرا سب کچھ تیرے دین کے لیے قربان ہو جائے، اے اللہ تو مجھے اس کے لیے قبول فرما۔ صحابہ کرام نے اللہ کے اپنی جان و مال لگانے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، یہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ مال جمع کر لینا، دنیا کے مادی اسباب جمع کر لینا اور دنیا کے اندر دنیا کو اپنا مقصود بنا لینا، یہ اس امت کا کام نہیں ہے۔ یہ امت تو میرے محترم دوست بزرگوں بہت بڑے کام کے لیے آئی ہے۔ حضرت زبیر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں گئے
رستم نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ فرمایا آئے نہیں ہیں، بل اللہ بعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها۔ ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے، اس اللہ نے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، جس اللہ کے امر کل سے یہ ساری کائنات بنی ہے، اس اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ہم آئے نہیں ہیں، ہم مبعوث ہیں۔ اور اب کیوں آئے ہیں؟ کہ دنیا کے چند ٹھیکے جمع کرنے نہیں آئے، اور دنیا کے مال و متا جمع کرنے نہیں آئے، بلکہ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں لے جائیں، اور سارے دینوں کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے جائیں، دنیا کی تنگی سے نکال کر اس کی خوشحالی کی طرف لے کے چلے۔ جس زمانے مسلمانوں کی لڑائی روم والوں سے ہو رہی تھی تو ہر موقع پر جتنی مرتبہ مقابلہ ہوتا تو مسلمان رومیوں پہ غالب آ جاتے۔ ان کا جو فکر سالار تھا ہرقل، اس نے ایک مرتبہ اپنے فوجیوں کو ڈانٹا اور کہا کہ تمہارا ناز ہو، یہ کیا بات ہے کہ جب بھی تم ان مسلمانوں سے لڑتے ہو تم شکست کھا کے بھاگ کے واپس آ جاتے ہو؟ کیا تمہاری تعداد کم ہے اور ان کی تعداد زیادہ ہے؟ تمہاری تعداد کی قلت کی وجہ سے تم شکست کھا جاتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہر میدان میں ہماری تعداد زیادہ ہے اور مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ ان میں جو پرانا آدمی تھا، بڑی عمر کا تجربہ کار، اس نے کہا میں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جن مسلمانوں سے ہم مقابلہ کرتے ہیں، ان مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ ما منهم من احد الا وهو يحب ان يموت قبل صاحبه، ان میں سے ہر آدمی کا جذبہ یہ ہے کہ میرے ساتھی کی جان بچ جائے اس سے پہلے میں شہید ہو جاؤں۔ ان میں سے ہر آدمی اپنی جان کو اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے کے جذبے سے لڑتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک جان لگانے والا ہے، جان بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ان کے جان لگانے والے ہوں، ان سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے جتنے لوگ ہیں، ہمارے لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ ما منا من احد الا وهو يحب ان يموت صاحبه قبله، ہم میں سے ہر آدمی کا جذبہ یہ ہے کہ میرے ساتھی کی جان چلی جائے اور میری جان بچ جائے۔ ہم میں سے ہر ایک جان بچانے کے جذبے سے لڑتا ہے، اور مسلمانوں میں سے ہر ایک اللہ پہ جان لگانے کے جذبے سے لڑتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں سے مقابلہ کرنا اور ان سے جیتنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ تو میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ سے جان لگانے کے علاوہ ہمارا کوئی جذبہ نہیں۔ سارے جذبات ہمارے دلوں سے ختم ہو جائیں اور ایک جذبہ دل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے۔ ساری انسانیت جو آج اللہ کو ناراض کر کے دنیا کے اندر بھی بھٹک رہی ہے اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی ناکامی کی طرف جا رہی ہے، ان کے اوپر رحم کھانا اور ان کے اوپر ترس کھانا، ان پہ شفقت کا جذبہ دل میں ہو، انہیں جہنم کی آگ سے نکالنے کا جذبہ ہو، جو اللہ پر اپنا سب کچھ لگانے کا جذبہ رکھے گا انسانیت کی خیر خواہی میں، اللہ ایسے لوگوں سے اپنے دین کا کام لے، اور جس سے اللہ کام لے لے یہ اللہ کا اس پر احسان ہے۔ بادشاہ کی کوئی خدمت کرے تو یہ بادشاہ کا اس پر احسان ہے یا خادم کا احسان ہے بادشاہ پر؟ یہ بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے اس کو اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اگر اللہ ہمیں اپنے دین کے کام کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، اپنے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ ہم جیسے کمزوروں کو استعمال کر لیں تو میرے محترم دوست بزرگوں، یہ ہماری سعادت ہے۔ ایک تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی ہے، مختصر زندگی دی ہے، یہ بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی ہماری اپنی خواہشات میں اور اپنی مرضی اور چاہت کی زندگی میں گزر جائے، اور جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں چنا اور جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں چھانٹا اور جس کام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ساری امتوں کا سردار بنایا، ساری امتوں میں بہتر بنایا، وہ کام ہم سے رہ نہ جائے۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے اور اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ ہمارے جان و مال کو قبول کر لے تو ہمارے دلوں میں بھی جذبہ ہو کہ بھئی ہم اللہ کے دین کے اوپر اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ہماری سعادت ہے۔ کوئی موقع ایسا نہیں آئے جس میں اللہ کے دین کے لیے مطالبہ کیا جائے اور ہم اس میں پیچھے رہیں۔ ہر میدان میں اللہ رب العزت یہ دیکھ لیں کہ یہ میرے بندے میرے دین کے لیے اپنا سب کچھ لگانے کا جذبہ رکھنے والے، پھر اللہ رب العزت ہمیں استعمال کریں گے اور قبول فرمائیں گے، جیسے صحابہ کرام کی مختصر جماعت کو اللہ رب العزت نے ساری دنیا میں دین کے زندہ کرنے کے لیے قبول فرمایا۔ صحابہ کرام پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر گئے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کی نیابت والا کام اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور یہ خطاب اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے امت محمدیہ، تو ساری امتوں میں بہتر ہو، ساری امتوں میں افضل ہو، ساری امتوں میں اشرف ہو، ساری امتوں کے اندر تمہیں اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت دی ہے۔ کیوں؟ تمہارے عبادات کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یا دنیا کے مال و متاع کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں، فرمایا اخرجت للناس، تمہیں ساری دنیا کی انسانوں کی ہدایت کے کام کے لیے نکالا گیا ہے۔ اس امت کو اللہ نے ان کی ماؤں کے پیٹوں سے نکالے انسانوں کی ہدایت کے کام کے لیے ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کو پھیلانے کی محنت کرو گے اور برائیوں کو مٹانے کی محنت کرو گے اور اللہ پر ایمان رکھنے والے بنو گے۔ یہ نبیوں والا کام اور نبیوں والی محنت اللہ نے اس امت کو خاص طور پہ عطا فرمائی، اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور بہت بڑی شرافت ہے کہ جو کام اللہ اپنے برگزیدہ نبیوں سے اور محبوب ترین بندوں سے لیا کرتے ہیں، وہ کام اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ میرے محترم دوست بزرگوں، یہ دعوت والا کام اتنا بڑا کام ہے کہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے، اس لیے کہ داعی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان میں واسطہ ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام کر رہا ہے، بھٹکی ہوئی انسانیت کو اپنے مولا کا راستہ دکھا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، مقام دعوت سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے، اس لیے کہ داعی یہ اللہ اور بندوں کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے اور یہ واسطہ بن رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ بہت بڑے مقام والا کام اللہ نے اس امت کو دیا ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام کر رہا ہے، اور اللہ کے بندے جو اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں اور یہ ناکامی کے راستے سے بچ جائیں۔ تو جو اللہ کے بندوں کو کامیابی کے راستے پر اور ڈال دیتا ہے اور اللہ سے تعلق اس کا قائم کرنے کی محنت کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں محبوب ترین بن جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے ہوتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بھٹکے ہوئے بندے جو کفر میں اور شرک میں اور گناہوں میں اور میری نافرمانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، جس طرح تم نے محنت کر کے مجھ سے اپنا تعلق بنایا اور تمہیں میرا تقرب حاصل ہوا اور میرا وصال حاصل ہوا اور تم میرے بندے بن گئے، تم میرے پسندیدہ بندے بنے ہو، اب تم میرے پاس سے جاؤ اور میرے ان بندوں کے بعد جو میرا کنبہ ہے اور گناہوں کی گندگی میں ڈوبا ہوا ہے، کفر و شرک کے اندر ڈوبا ہوا ہے، میرے ان بندوں کے پاس جاؤ، ان کی خیر خواہی اور ان کی ہمدردی اپنے دل میں رکھ کر ان کے پاس جا کر ان کی منت سماجت کرو اور انہیں بھی اسی محنت کے لیے تیار کرو جو محنت تم نے کی اور جس محنت کے ذریعے تم میرے محبوب بندے بنے اور تمہارا مجھ سے تعلق قائم ہوا۔ اس لیے اب تم ان میرے بندوں کو بھی اسی محنت کے لیے تیار کرو اور انہیں نیا مقرر بنانے کی محنت کرو۔ نبی جب انسانوں کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، کافروں کے پیچھے اور مشرکین کے پیچھے اور گناہ گاروں کے پیچھے جو 24 گھنٹے اللہ کو ناراض کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت کی رحمت کی نگاہیں انبیاء علیہ السلام پر پڑتی ہیں کہ یہ میرے بھٹکے ہوئے بندوں کے پیچھے اور میرے کنبے کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، دنیا اور آخرت کی ناکامی سے بچانے کے لیے یہ ان کے پیچھے مارے پھر رہے ہیں۔ ان کو اپنے کوئی غرض نہیں ہے، اپنی کسی غرض کے لیے ان کے پیچھے نہیں مارے پھر رہے ہیں، ان سے نہ مال چاہتے ہیں،
نہ ان سے دنیا کو کوئی عہدہ چاہتے ہیں، نہ ان سے کوئی دنیا کی چیز چاہتے ہیں، یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اور میرا کنبہ یہ مجھے راضی کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اس عمل کی برکت سے نبی اللہ کے سب سے زیادہ محبوب و مقرب بندے بن جائیں۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے محبوب ترین بندے بن جائیں تو اللہ نے ہمیں بھی اتنا بڑا کام دے دیا، اتنی بڑی زبردست محنت دے دی جو اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائی تھی، اور خاتم الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو کام عطا فرمایا تھا، آج وہ کام اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی گلیوں کے اندر پورا مکہ اور یعنی حجاز یہ شرک سے بھرا ہوا اور کفر سے بھرا ہوا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ایک ہی کافر کے پاس جا رہے ہیں اور بار بار جا کر اس کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور یہ آواز لگا رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی ملک اور مال میں نہیں ہے، کامیابی دنیا کے ساز و سامان میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ نے کامیابی کے لیے دنیا کے مادی اسباب کو ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ نے اپنے احکامات کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو سبب و ذریعہ بنایا ہے۔ اس لیے تو اپنے دلوں کے اندر ایک اللہ کی ذات کے یقین دل میں پیدا کر کے اللہ کے حکموں کے پابند بن جاؤ، تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ دعوت والا عمل اتنا بڑا حکم ہے کہ اس حکم کے زندہ ہونے پر سارے احکامات زندہ ہو۔ یہ دعوت کی محنت وہ محنت ہے کہ جب دائی دعوت کے لیے لوگوں کے پاس چل کر جاتا ہے اور دعوت کی محنت زندہ ہوتی ہے تو سارے فرائض زندہ ہوتے ہیں، سارے واجبات زندہ ہوتے ہیں، ساری سنتیں زندہ ہوتی ہیں، پورا دین زندہ ہوتا ہے، ایمانیات اور عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت، دین کے سارے شعبوں کو پانی ملتا ہے اس دعوت کی محنت کی برکت سے۔ اس لیے کہ دعوت یہ ام الحسنات ہے، یہ ساری نیکیوں کی ماں ہے، ساری نیکیاں اسی دعوت سے وجود میں آتی ہیں۔ اگر ماں کا وجود ہی ختم ہو جائے تو اولاد کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب دعوت مٹ جاتی ہے تو فرائض مٹ جاتے ہیں، واجبات مٹ جاتے ہیں، سنتیں زندگیوں سے نکل جاتی ہیں، دین زندگی سے نکل جاتا ہے، احکامات زندگی سے نکل جاتے ہیں، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اور جب احکامات زندگی سے نکل جائیں اور اعمال زندگی سے نکل جائیں اور ایمان میں اضمحلال اور کمزوری پیدا ہو جائے تو پھر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ناراض ہو کر دنیا بھی بگاڑتے ہیں، آخرت میں بھی ناکام کرتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس پر اللہ کا بڑا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی محنت عطا فرما دی، اتنا بڑا کام اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اس کے لیے ہماری جانیں لگ جائیں اور ہمارا مال لگ جائے اور اللہ کو یہ پسند آ جائے تو یہ ہماری بہت بڑی سعادت۔ آج موقع ہے اپنے جان و مال کو لگانے کا اور ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کے جانے کا۔ ساری دنیا ہماری محنت کا میدان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ساری دنیا کے انسانوں کے نبی ہیں، ایسے آپ کی محنت کا زمانہ قیامت تک کا ہے، تو ہم بھی عالمی نبی کی عالمی امت ہیں۔ ہماری محنت کا میدان ساری دنیا کے انسان اور محنت کا زمانہ ساری قیامت تک آنے والا آخری انسان، وہ ہماری محنت کا میدان ہے۔ اس لیے ہم ساری دنیا کے انسانوں کی نیت کریں گے، ساری دنیا کے انسان یہ اللہ کے اوپر ایمان لانے والے بن جائیں اور اللہ کے احکامات کو پورا کر کے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے ساری دنیا کے انسانوں کی نیت کرنا، 5.5 ارب انسان جو کہ ابھی تک ایمان نہیں لا چکے وہ بھی ہماری محنت کا میدان ہے، ان کے لیے بھی اللہ سے دعائیں مانگنا اور اس کے لیے ذکر کرنا کہ اللہ انہیں بھی ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ تو 1.5 ارب مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے اندر کتنے مسلمان ایسے ہیں جو فرائض سے بیچارے دور ہیں، نماز جیسا حکم وہ بھی سارے پورا نہیں کرتے، اور کتنی نافرمانیاں گناہ مسلمانوں کے اندر بھی عام ہیں۔ اب یہ 1.5 ارب جتنے مسلمان ہیں، یہ 100% اللہ کے احکامات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہر حال میں پورا کرنے والے بنے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اپنا کام بنانے والے بن جائیں، اور حضور پاک علیہ السلام والی محنت کو اپنی محنت بنائیں، اور صحابہ کرام کی نقل میں ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کے جانے والے بن جائیں۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری محنت ہے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔
اس کے لیے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں. اس کے لیے میرے محترم دوست بزرگوں ہم عزم کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے پیغام کو لے کے ساری دنیا میں جائیں گے. سارے جائیں گے انشاءاللہ بھائی سارے دنیا کے اندر. یہ اجتماع یہ صرف یہاں پر 3 دن گزارنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس غم اور جذبے کو لے کر ساری انسانیت کی ہدایت کے جذبہ لے کر جماعتیں بن کر اجتماع کے بعد ساری دنیا کے ملکوں میں جائیں. سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے، 4 مہینے چلنوں کے لیے یہ سارا مجمع جتنا بھی آیا ہوا ہے اس بات کی نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم کوشش اس بات کی کریں گے کہ اجتماع سے نقد جماعتیں بنا کر ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ. سارے تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ بھائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. البنات کی پیاری فرمان ہے سبحان اللہ کی پیاری فرمان ہے سبحان اللہ کی پیاری فرمان ہے سبحان اللہ کی پیاری فرمان ہے.